محترم بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسد۔ حسد کو اصل میں روح کی بیماری کہا جاتا ہے۔ جیلس از دا ڈیزیز آف سول۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی روح بیمار ہو جائے یا روح میں بیماری لگ جائے تو اس کا کتنا بھیانک انجام ہو سکتا ہے۔ روح جب بیمار ہو جائے گی تو انسان کو کسی قدر بھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ حسد ہے کیا؟ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کے معنی کیا ہیں؟ حسد اصل میں کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس کے چھن جانے کی تمنا یا خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملنے پائے، اس سے چھن جائے، برباد ہو جائے، اسی کا نام حسد ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیث میں بھی حسد کے بارے میں مسلمانوں کو خاص تنبیہ دی گئی ہے، سختی سے بتایا گیا ہے کہ اسے بچ جانا۔ ایک بات یاد رہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی اچھی بات کسی بھائی کے پاس پہنچ جاتی ہے یا پہنچ گئی اور اس نے اس بات پر عمل کر لیا تو یقین جانیے کہ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھتے ہوئے نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، عداوت نہ رکھو یعنی دشمنی، پیٹھ پیچھے دوسرے بھائی کی برائی نہ کرو، اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ سماج میں ہر طرف خوشحالی نظر آتی ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب آپ اس بات سے اچھی طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک بیماری ہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہم کو متنبہ کیا ہے تو یقیناً یہ بہت ہی بھیانک بیماری ہوگی جس سے ہر مسلمان کو بچ جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کے طرح طرح کے اقوال ہیں، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق لوگوں نے کچھ نہ کچھ کہے ہیں جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا کہ حسد ایک زہر ہے، انسان خود ہی اس کو پیتا ہے اور توقع دوسرے کی مرنے کی کرتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ حاسد کے لیے یہی بڑی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش رہو یا خوش ہوتے ہو تب وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ اور کسی نے کہا کہ حاسد وہ خزانہ ہے کہ جس کے پاس حسد وہ خزانہ ہے کہ جس کے پاس جتنے ہی زیادہ ہوتی ہے اتنے ہی زیادہ وہ غریب ہوتا ہے۔ غریب سے مراد اس کے اعمال ختم ہونے لگتے ہیں، اچھے اعمال، نیک اعمال، اور وہ غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ حسد سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہ سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد کو اس کی حسد ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔
کسی اور نے کہا کہ حسد کی آگ میں جلنے سے بہتر ہے کہ دعا کے ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیجیے۔ کسی اور نے کہا کہ حسد کی آگ میں جلنا چھوڑ دو، ورنہ دوزخ کی آگ بہت بری طرح سے جلائے گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ایک اور کسی نے کہا کہ حاسد، اصل میں حسد جو ہے وہ کمتری کی دلیل ہے۔ حسد بہت بری چیز ہے، اپنے دل میں اسے کبھی بھی جگہ نہ دو۔ اور کسی نے اور کہا کہ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو پیار، شفقت، محبت، رحم سے نہ بھرو گے یا نہ بھرا گیا تو وہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ حسد ہمیشہ انسانوں کے لیے یا انسانوں کا ایک بڑا امتحان رہا ہے۔ اس دنیا کا سب سے پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہی ہوا، جو کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا۔ یہ ایک ایسا مشہور قصہ ہے جو قرآن میں بھی درج ہے، اور ہم سب اس سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یہ قصہ یا یہ حادثہ صرف حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ بیماری دنیا میں بہت تیزی سے پھیلی ہوئی ہے اور ہر طرف لوگوں کے اندر موجود ہے، اور افسوس یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ، یا وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہت سی نیکیاں حسد کی وجہ سے ختم اور برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حسد کسی سے نہ کرنا، حسد کسی سے نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے رہا ہے وہ اپنے خزانوں سے دے رہا ہے، آپ سے یا ہم سے چھین کر نہیں دے رہا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے عطا کرے اور عطا کرتا ہے۔ اصل میں حسد کا معنی ہوتا ہے جلنے کے، ایک دوسرے سے جلنا، اور جب آپ کے اندر حسد کی آگ لگ جائے گی یا لگی ہوگی تو کیا پھر آپ سکون سے رہ سکتے ہیں یا سکون سے رہ پاؤ گے؟ بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس لیے حسد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ بہت سے حاسد لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے، دل پریشان رہتا ہے، کون سی بیماری لگ گئی ہے کہ سکون نہیں ملتا۔ تو اصل میں اس کی وجہ حاسد خود جانتا ہے۔ حاسد کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، مگر وہ اس پر توجہ نہیں دیتا، غور نہیں کرتا کہ یہ بیماری میرے اندر کیا ہے اور کیوں لگی ہوئی ہے۔ نوٹ، ایک خصوصی بات یہ ہے ان کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہوئی، کہ اللہ پاک نے جس کو بھی نعمت دیا ہے وہ بھی اس نعمت پر مغرور نہ ہو، غرور نہ کرے، اترائے نہیں، کسی کو حقیر نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتا رہے۔ کیونکہ سورہ نحل میں آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب اللہ جس کو پسند نہیں کرے گا تو یقیناً اس کی نعمت کب اور کیسے چھن جائے اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے اس بات سے بہت زیادہ بچنا چاہیے بھائیوں، کیونکہ یہ تو بیماری اگر آپ کو لگی تو آپ کی تباہی تو ہے،
اور جس نے اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اسے اور بڑھا دوں گا، اور نہیں کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے اس سے ہم کو بچنا چاہیے کہ نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ ہماری کوئی اپنی ذاتی چیز نہیں ہے۔ اس لیے نہیں تو اللہ کی، یہ تو اللہ کی عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ نے دیا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے قابل لوگ موجود ہیں لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے لیکن اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ ہماری اپنی ذاتی نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور وہ جب چاہے جس سے چاہے چھین لے۔ بھائیو، حسد اس قدر خطرناک بیماری ہے کہ اس کا علاج بہت کٹھن ہے، بہت مشکل ہے، اور اگر یہ بیماری لگ گئی تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دے گی۔ اس لیے اس بیماری سے خود بھی بچنے کی اور دوسرے اپنے بھائیوں کو بچانے کی، اپنے عزیزوں کو بچانے کی، رشتہ داروں کو بچانے کی، دوستوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خطرناک بیماری سے بچائے، ہماری حفاظت کرے، اور ہماری اور دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونے سے بچ جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔